اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ محمد صادق روحانی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل روحانی چیپٹر دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آج کے نئے اس ویڈیو میں دشمن کو ہلاک کرنے اور اس کو چار پائی کے اوپر ڈالنے کا ایک نہایت ہی عجیب پرتاثیر عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے کرنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، کیا یہ آپ عمل کر رہے ہیں، کہیں ناجائز تو نہیں کر رہے، تاکہ قیامت میں آپ کو اس کا پچھتاوا پڑے، اس کے گنہگار ہوں۔ تو اس سے پہلے بہتر ہے آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو نہ کریں۔ معاف کرنا سب سے پہلے اول صفت ہے، ہو سکتا ہو معاف کر دیں۔ اگر وہ آپ کا دشمن معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے پریشان ہیں، خفا ہیں، تو پھر اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن چار پائی کے اوپر پڑ جائے گا، ہلاکت تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کر اس عمل کو کریں۔ اس عمل کا رزلٹ 100% ہے۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، ساتھ اس کی بیل لگی بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کچھ کرنا اس طرح ہے، بازار سے آپ نے 1 پاؤ کے قریب یعنی 200 گرام کے قریب آپ نے موم سفید خرید کر لانی ہے۔ یہ کسی پنساری کی دکان سے عام مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ 7 سوئیاں بھی لے کر آنی ہیں۔ 7 سوئیاں بھی لے کر آئیں گے۔ جو موم سفید ہوگی اس کے اوپر آپ نے اس کو پگھلا لینا ہے۔ پگھلا کر آپ نے ایک انسان کی شکل تیار کرنی ہے جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ تیار کر لیا تو پھر آپ کو یہ عبارت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس عبارت کو آپ نے اسی طرح ہر ایک سوئی کے اوپر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 سوئیاں آپ نے پڑھ کر اس دشمن جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں ان کی آنکھوں میں چبو دینی ہے۔ سب سے پہلے دائیں آنکھ میں، پھر بائیں میں چبو دینا ہے، اور اس کی ہلاکت کا، اس کی بیماری کا آپ نے تصور رکھنا ہے نقش کے نیچے، جہاں پر فلاں بن فلاں ہلاک شد لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے آنکھوں میں ڈال دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک سوئی لے کر اس کے اوپر 7 مرتبہ اسی عمل کو پڑھ کے آپ نے اس کے سینے میں چبو دینی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چوتھی سوئی لینی ہے، آپ نے اس کے پیٹ میں گزار دینی ہے، اسی طرح اس عمل کو 7 مرتبہ پڑھ کے۔ پھر 5ویں سوئی لے کر آپ نے اس کی پیٹھ میں چبو دینی ہے پشت کی طرف، اور 6ٹھی سوئی آپ نے سر میں اسی طرح لگا دینی ہے، اور آپ نے 7ویں سوئی کو پھر اسی طرح اس عمل کو 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے منہ میں گزار دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کا نام ضرور لینا ہے، فلاں ابن فلاں ہلاک شد یا بیمار شد۔ اسی طرح آپ نے 7 سوئیوں کے اوپر عمل کر کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس پتلے کے اندر سے گزار دینی ہے۔ اس عمل کو آپ نے بروز منگل یا ہفتہ والے دن ظہر یا مری کی ساتھ میں کرنا ہے۔ چاند کے آخری عشرے میں اس عمل کو کریں
تو بہتر ہے۔ پھر اس کے اوپر، اس پتلے کے اوپر سے آپ نے سفید رنگ کا یا پھر کالے رنگ کا کپڑا لپیٹ لینا ہے۔ کپڑے کو لپیٹ کر آپ نے اس کے اوپر ایک دھاگا لگا دینا ہے۔ اس کو بند سند کر کے آپ نے کسی پرانی قبر میں جا کر اس پتلے کو دفن کر دینا ہے۔ یاد رکھیں اس عمل کو کرتے وقت، نقش کو لکھتے وقت، پڑھائی کے دوران لوبان گگل کی دھنی بھی دیتے رہنا ہے تاکہ عمل میں پوری تاثیر آ جائے۔ وقت کا لحاظ بھی ضروری رکھنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا دشمن چارپائی کے اوپر پڑ جائے گا، ہلاکت تک پہنچ جائے گا۔ جب تک یہ سوئیاں آپ اس کے پتلے کے جسم سے نہیں نکالتے، اس وقت تک وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی چاہیں آپ چلا لیں اس گاڑی کو۔ بہرحال معاف کرنا، سب سے پہلے میں یہی گزارش کر رہا ہوں، معاف کرنا بر صفت ہے، معاف کر دیں، اس کو سزا اتنی ہی کافی ہے، ورنہ وہ ہلاکت تک پہنچ جائے گا۔ آپ کی اپنی مرضی ہے۔